أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھا بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔
اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا۔ تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی چھتوں پر گر پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اور ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے متکبر سردار غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان پھٹے حالوں کو ہٹا دیا جائے، تم آ کر سنیں۔ ان میں یہ غرور کیوں تھا؟ دنیا کی چند کوڑیوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں خوشحال بنایا تھا، اس لیے وہ آپے سے باہر ہو گئے تھے اور اپنے ہی بھائیوں کو کوڑی کے آدمی سمجھنے لگے تھے۔ اب ان فریب خوردہ سرداروں کو ایک مثال سنائی جاتی ہے کہ یہ مثال ایک کافر مالدار اور ایک غریب ایماندار کی ہے۔ اس واقعے سے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری، کفر و غرور کی بد انجامی اور ایمان و تقوی کی نیک فرجامی ظاہر ہوگی۔ یہ بڑی عبرت انگیز داستان ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے دو شخصوں کی مثال بیان کیجیے۔ ان میں سے ایک ملحد مالدار شیخی بگارنے والا تھا اور دوسرا موحد دیندار غریب آدمی تھا۔ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے تھے، ان کے گرد ہم نے کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے کاشت کی زمین رکھی تھی۔ انگور کا باغ بجائے خود قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ باغ دیے تھے، پھر ان کے گرد کھجور کی باڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ باغوں کے درمیان کی جگہ بھی بیکار نہیں تھی، بلکہ سرسبز و شاداب کھیتی سے لے لا رہی تھی، اور وہ کافر آسودگی اور مالداری کا کامل نمونہ بنا ہوا تھا۔ دونوں ہی باغ خوب پھلے بار آور ہونے میں انہوں نے ذرا کمی نہ کی۔
یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک باغ پھلا ہو اور دوسرا نہ پھلا ہو، ایک درخت زیادہ آیا ہو دوسرا کم، بلکہ دونوں ہی باغ خوب آئے، کسی میں کوئی نقصان اور کمی نہیں۔ کسی میں کوئی بھی نقصان نہ تھا اور نہ کمی تھی۔ ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی، جس سے منظر بڑا فرحت بخش بنا ہوا تھا اور باغ بھی سرسبز و شاداب رہتا تھا۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی دولت تھی، باغوں کی شادابی اور کھیتی کی سرسبزی کے علاوہ اور بھی بے حساب دولت اس شخص کے پاس تھی۔ ثمر کے معنی تو پھل کے علاوہ دولت کے آتے ہیں، اور یہاں پر وہی مراد ہے۔ غرض بہرحال اس شخص کو ہر طرح کی خوشحالی اور دولت و ثروت حاصل تھی، کمی کسی چیز کی نہیں تھی۔ بس اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تجھ سے بڑا مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ گرامی قدر جماعت والا ہوں۔ یہ بات محض شیخی کی بھی ہو سکتی ہے کہ بھگار رہا، اور حقیقی بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقت میں ہی مالدار ہو، کہ دیکھ میں مال و دولت اور جتھا میں میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اب بتا، اگر میرا طریقہ خلاف حق ہوتا، میں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا، تو یہ اس طرح اس حالت میں نہ ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا غریب ساتھی جو پکا موحد اور دیندار تھا، اس کو نصیحت کر رہا تھا کہ کفر و شرک کی برائی اس کو سمجھا رہا تھا اور توبہ انابت کی تلقین کرتا ہوگا۔ اس کے جواب میں وہ کافر کہہ رہا ہے کہ میں مال میں، جتھے میں، بلکہ ہر چیز میں تجھ سے بڑا ہوا ہوں، پھر کس طرح یقین کروں کہ میں باطل پر ہوں اور تجھ جیسا مفلس حق پر ہے؟ میری اور تیری صورتحال سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ میرا مسلک صحیح اور تیرا مذہب غلط۔ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اپنے مسلمان اور دیندار ساتھی کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا شرک میں مبتلا تھا، کبر اور غرور کا نشہ دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، مجھے توقع نہیں کہ قیامت برپا ہوگی۔ بخدا اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا کہ میری اس جائیداد کے اجڑنے اور ویران ہونے کے قطعاً کوئی آثار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ باغ سدا آباد رہے گا۔ رہی قیامت کی بات تو اول تو میں اس کا قائل ہی نہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، لیکن اگر تیرے عقیدے کے مطابق حشر و نشر ہوگا تو میں جس طرح یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہوں وہاں بھی اس سے زیادہ چین و آرام سے رہوں گا، کیونکہ تیرے قول کے مطابق جنت اللہ کے مقبول بندوں کے لیے، اور میری مقبولیت کے آثار تو یہی تو دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول نہ ہوتا تو یہ سب اسباب راحت کیوں مجھے ملتے؟ اس لیے تیرے قول کے مطابق مجھے وہاں اچھے اچھے باغ اور اسباب راحت ملیں گے۔ اس مومن بندے نے کیا جواب دیا؟ اس نے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ تیری باتوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تو خدا کا اور اس کی قدرت کا منکر ہے، مگر تو اس پر غور نہیں کرتا کہ جس ہستی نے تجھ کو مٹی سے، پھر منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر تیرے سب اعضاء قوی اور درست کیے اور تجھے توانا تندرست مرد بنا دیا، وہ ہستی مٹی میں رل مل جانے کے باوجود دوبارہ تجھے کیوں پیدا نہیں کر سکتی ہے؟ اور یہ کام حق تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔ ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا، اس طرح کے مادہ منویہ خون سے بنتا ہے، اور خون غذا سے، اور غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے، غذا میں مٹی کا نچوڑ آ جاتا ہے۔ بہرحال ایک اور جگہ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 12 میں ایک آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ چنانچہ آدم و حوا علیہ السلام جب تک جنت میں رہے ان کی اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ انسان کی تخلیق مٹی سے مقدر تھی۔ جب دونوں زمین پر اتارے گئے، انہوں نے زمین سے پیدا ہونے والی غذا کھانی شروع کی، تب اس سے خون بن کر مادہ تیار ہوا اور اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ غرض مٹی ہر انسان کا اولین مادہ تخلیق ہے، اور اس کا آخری مرحلہ نطفہ ہے جو شکم مادر میں پہنچ کر جسم کی تخلیق کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر بیدار ہونے کے بعد
پھر پیدا ہونے کے بعد جب اس پر ایک معتدل وقت گزر جاتا ہے تو وہ ہٹا کٹا مرد بن جاتا ہے۔ بہرحال انسان اگر اپنی تخلیق اور اس کے مواد اور مراحل پر غور کرے تو اس کو بعض بعد الموت کا استبعاد آسانی سے دور ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اس مومن بندے نے کہی کہ رہا میں تو میرا پروردگار وہی اللہ تعالیٰ ہے اور ان کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا میرے پروردگار ہے، خدائی میں ان کا کوئی حصہ دار نہیں، نہ ان کے حکم و اختیار کے سامنے کوئی دم مار سکتا ہے۔ تیسری بات اس مومن بندے نے اپنے مالدار ساتھی سے کہی کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہو تو اس وقت تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، بغیر اللہ کی مدد کے کوئی طاقت نہیں۔ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، شکر گزاری سے اس کو پائیداری حاصل ہوتی ہے، اترانے اور کفر بکنے سے آفت آتی ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو باغ میں داخل ہوتے وقت کہتا کہ خدا جو چاہے سو عطا کرے، تیرے یا میرے یا کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جو کچھ زور و قوت، ہم میں جو کچھ طاقت اللہ ہی کی امداد و اعانت سے ہے۔ اللہ جب تک چاہیں گے تیرا یہ باغ قائم رہے گا، جب وہ چاہیں گے ویران ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پر ایک لفظ آیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بڑا بابرکت جملہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنا کوئی مال دے کے اور اس کو پسند آئے اور وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو اس مال کو کبھی کوئی آفت نہ پہنچے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو مال و عیال میں کوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے تو تا حیات اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہر آفت دور فرما دیتے ہیں۔ یہ دونوں روایت امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور امام مالک تو جب بھی اپنے مکان میں داخل ہوتے تو ماشاءاللہ کہہ کر داخل ہوتے۔ کسی نے وجہ دریافت کی تو آپ نے آیت کریمہ پڑھی۔ امام مالک کے نزدیک گھر میں داخل ہونے والے کو بھی یہ ذکر کرنا چاہیے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص پسندیدہ چیز کو دیکھے ماشاءاللہ کہہ لے تو اس کو نظر نہیں لگتی۔ چوتھی بات یہ تو الگ اس کا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کے بارے میں آ گئی تھی۔ چوتھی بات مومن بندے نے اپنے کافر اور منکر سے کہی کہ اگر تجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم پاتا ہے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم پاتا ہے کہ میں غریب ہوں تو کچھ بعید نہیں میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر کوئی نعمت عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمانی کوئی آفت بھیج دے جس سے یہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے اور کوئی گرم بگولا یا کوئی اور آسمانی یا کوئی اور عذاب آ جائے جو تیرے باغ کو تہس نہس کر چٹیل میدان میں تبدیل کر دے، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تو اس سے کسی بھی طرح نہ نکال سکے۔ نہر کا پانی خشک ہوا پھر باوجود کوشش جاری کہ وہ جاری نہ ہو سکا، یعنی ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ پانی ختم ہو جائے اور تیرے باغ کا ستیہ ناس ہو جائے۔ اس مومن بندے کی فرمائش کا کوئی اثر اس مغرور کافر نے قبول نہ کیا اور وہ برابر اپنی روش پر قائم رہا اور خدا بیزاری کا شیوا اپنائے رکھا۔ اس کا باغ اور اس کی دولتوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا، اس کا سارا پھل مارا گیا، سب سامان عیش تباہ ہو گیا اور پھر وہ باغ میں اپنی لگائی ہوئی لاگت پر کفی افسوس ملتا رہ گیا اور باغ اپنی چھتوں پر گر پڑا تھا۔ اس کے باغ کا آخری انجام وہی ہوا جو اس مرد مومن کی زبان سے نکلا تھا۔ رات کو آقا کوئی بگولا اور کوئی عذاب آیا، سب باغ جل کر خاکستر ہو گیا اور وہ اپنی اصل پونجی بھی کھو بیٹھا اور وہ کہہ رہا ہے کیا خوب اور کیا اچھا ہوتا کہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، مگر اب پچھتانے سے کیا ہوا؟ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے خدا کے سوا کوئی ایسا جتھا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا اور وہ خود نہ اس سے بدلہ لے سکا۔ جب آفت نازل ہوئی تو نہ جتھا کام آیا، نہ اولاد، نہ فرضی معبودوں نے کوئی تعاون کیا جن کو خدائی میں یہ شریک ٹھہرایا کرتا تھا، اور نہ خود اس کی ذات میں اتنی طاقت تھی کہ یہ خدائی آفت کا مقابلہ کرتا۔ ایسے مواقع پر مدد کرنا بس اللہ کا کام ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نصرت اور مدد نہیں کر سکتا۔ ایسی خطرناک گھڑیوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے کشتی بھور سے نکل سکتی ہے اور وہی نقصان کا نعم البدل عطا فرما سکتے ہیں۔ انہی کا انعام بہتر ہے، انہی کا ظاہر کیا ہوا انجام بخیر ہے۔
وہ جو بدلہ اور انعام دے دنیا اور آخرت میں وہی بہتر صلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزاری پر جمے رہنے، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے۔ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی سب دعاؤں کو اور ان کی سب حاجتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کے طفیل، ان کی لہو کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے۔ تمام ہی اسلامی اور ایمانی احکام پر مضبوطی سے مداومت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ہی سننے والوں کی حاجات و تمناؤں کو قرآن کے صدقے طفیل قبول فرمائے۔